السلام علیکم معزز ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کو میری کلات کے بارے میں بتاؤں گا۔ میری کلات کا کیا ہسٹری ہے اور میری کلات کہاں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ میری کلات جسے پنو کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، تربت کیچ کے مغرب میں واقع ہے۔ دستیاب لٹریچر سے پتہ چلتا ہے کہ میری کلات کی تاریخ 5000 قبل مسیح کی ہے۔ قلعہ کے بارے میں زیادہ تاریخی اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں، تاہم لوگ کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ قلعہ کو 3 طرح کے مختلف بلاکس کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ میری کلات 7000 قبل مسیح سے 3000 قبل مسیح کے مہر گڑھ کے نیوپولیتھک سائٹ کے علاوہ دوسرا قدیم ترین قلعہ ہے۔ یہ قلعہ 80 فٹ اونچا اور 4 منزلوں پر مشتمل ہے۔ گراؤنڈ فلور یعنی جعلی طبق فوج کے لیے مخصوص تھا اور اس میں تقریباً 200 کمرے ہیں۔ دومی طبق پالیسی سازوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ سہمی طبق گروسری اور ہتھیار رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ 4ویں طبق بادشاہ کی رہائش گاہ تھی، اور یہ بھی افواہ ہے کہ میری کلات کے بادشاہ کے پاس مزدوروں کی بڑی تعداد تھی، جیسا کہ میری کلات کے تعمیر کے دوران کوہ مراد سے میری تک پتھر ایک ایک رکھ کے گزرے تھے، جس کے درمیان کا فاصلہ 25 کلومیٹر ہے۔ میری کلات پر مختلف قبیلوں کی کئی بادشاہوں نے حکومت کی۔ پہلا بادشاہ ہوت قبیلے سے تھا، وہ قبیلہ جس نے نسلوں تک حکومت کی۔ کچھ اور قبائل جو میری کلات پر حکومت کرتے تھے اولانچ کے بادشاہ اور گجکی قبائل کے بادشاہ تھے۔ دنیا بھر کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس قبائل کے تاریخ کے بارے میں جاننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے دیگر حصوں میں پائے جانے والے سیرامکس کے مقابلے میں ایرانی سطح مرتب سیرامکس سے زیادہ مماثلت کے ساتھ سیرامکس پائے ہیں۔ وادی بامپور میں میری جیسی سیرامکس بھی پائے گئے ہیں۔ کرمان اور میری کے سامان کے مختصات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 4 صدی قبل مسیح کے پہلے 2 نصف میں بڑے سیرامک روایت ایرانی سطح مرتفع کے جنوبی مشرقی علاقوں پر حکومت کرتے تھے۔ پچھلی کرمان اور وادی بامپور میں منتشر اور تیار کی گئی تھی۔ کچھ مٹی کے برتنیں جیسے بورے ہلکے سرخ اور سرمنی رنگ کے سامان یا مختلف شکلیں اور ایک جیسی آرائشیں، رنگیں چوڑ گول گول مرتبان اور موٹے شیشے کے پیالے رنگ اور ریزوں سے مزین اچھے معیار کے تھے، اور میری کلات میں دریافت ہونے کے آثار قدیمہ کے ماہرین میری کلات میں سمندری خول کی اشیاء اور مچھلی کی ہڈیاں دریافت کی ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ یا تو عمان سے سمندری غذا کے ساتھ خوراک درآمد کرتے تھے۔ 60 کے سطح پر پائے جانے والے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی سالوں سے آباد تھا۔ مکران میری کلات کا مقام اس وقت تجارت کا مرکز تھا اور اوپری تجارت پر غلبہ رکھتا تھا۔ متعدد بہتر دیہاتی معدنیات جیسے تانبا، کانسی، چاندی، سونا اور سیسا پڑوسی علاقوں سے شہروں میں لے جایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اندرونی ملک سندھ کے میدانی علاقوں اور شمال کے طور پر شرطگائی تک کچے اور ذیلی پروسیس شدہ سمندری خوراک خشک مچھلیوں کے ساتھ ساتھ دیگر سمندری اوزار بھی لے جایا جاتا تھا۔ میری کلات قلعہ سسی اور پنو کے مشہور لوک کہانی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ پنو میر دوستین ہوت میر علی کا بیٹا تھا، جو شاہ میر ہوت خان میری کلات کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ ہوتا اپنی مثالی قیادت کے لیے جانے جاتے تھے۔ سسی بھمبور سندھ کے شہر کے بادشاہ راجہ دلو رائی کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ایک خوش نصیب نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ ایک مسلمان لڑکے سے شادی کر کے مملکت کے نام بدنام کرے گی۔ راجہ اور رانی نے اسے لکڑی کے ڈبے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اور اسے دریائے سندھ میں بیچ دیا، جہاں ایک کپڑے دھونے والے نے اسے پایا۔ کپڑے دھونے والے نے بچے کو خدا کی نعمت سمجھا، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی سسی اپنی والد کی مدد کرتی تھی، جس کی کہانیاں بھمبور سے کیچ تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب پنو نے سسی کی مشہور خوبصورتی کے بارے میں سنا تو وہ اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ بھمبور گیا، سسی کے گاؤں گیا، جہاں وہ خود اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے سسی کے والد کو دینے کا فیصلہ کیا۔ جب کیچ کے شہزادے کی سسی سے ملاقات ہوئی تو انہیں پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا اور اسے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سسی کے والد نے شروع میں اس تجویز سے انکار کر دیا، لیکن آخرکار کپڑے دھونے والا اپنی بیٹی کی شادی پنو سے کرنے پر راضی ہو گیا۔ پنو کے شادی کی خبر اس کے والد تک پہنچی، جو اپنی بیٹے کے فیصلے سے حیران رہ گیا
اور ایک لانڈری والے کی بیٹی سے فوراً کی شادی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے پنو کے بھائیوں کو بمبور بھیجا تاکہ اسے یہ باور کیا جائے کہ ایک لانڈری والے کی بیٹی سے شادی کرنا ان کے خاندان کی عزت کے خلاف ہوگا۔ پنو نے اپنے بھائیوں سے آنکھ ملا کر نہیں دیکھا۔ جب وہ اسے قائل کرنے میں ناکام رہے تو انہوں نے اس کے خلاف ایک مکروہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے فیصلے سے خوش ہونے کا ڈرامہ کیا اور اس کے اعزاز میں جشن منانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے پنو کو مختلف قسم کی شرابیں دی، اور جب وہ چلا گیا تو وہ اسے کھینچ لے گئے۔ اگلی صبح جب سسی کو معلوم ہوا کہ پنو کے بھائی اسے کھینچ لے گئے تو وہ چیختے ہوئے ننگے پاؤں کھینچ کے طرف بھاگی۔ پرچہ شتے گو اتی براتا پنو بیشکن منی پریدہ پرچہ شما چو تیز روانے پشتہ کسی پیداک نئے نزانے میرے شما لنگ بات پرچہ شتے گو اتی براتا، جس کا ترجمہ یہ ہے پنو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں گئے؟ میری چیخیں سنو، تم اتنی تیز کیوں جا رہے ہو؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کوئی آپ کے پیچھے آ رہا ہے؟ تمہارے اونٹوں کے ٹانگیں زخمی ہو جائیں۔ اے میرے پیارے، تم کیوں گئے؟ اسی چلتی رہی جیسے اس کے پاؤں سے خون بہتا رہا، لیکن اس کے زبان پر صرف پنو کا نام تھا۔ راستے میں اس نے ایک چروے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا اس نے پنو کو دیکھا ہے؟ چروا اپنے ہوس پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کی عصمت دری کرنے کی کوشش کی۔ اس نے خدا سے زمین کھلنے اور اس چروے سے بچنے کے لیے کہا۔ اس کی دعا کی نتیجے میں زمین کھل گئی اور سسی اس میں دفن ہو گئی۔ جب پنو کو معلوم ہوا کہ وہ کیچ میں ہے تو اسے بھمبور واپس جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سارے راستے سسی کا نام پکارتا ہوا بھمبور کی طرف بھاگا۔ جب چروے کے گاؤں سے گزر رہا تھا تو چروے نے پنو کو روکا، جس نے محسوس کیا کہ پنو کون ہے، کیونکہ اس نے سسی کا نام پکارا تھا۔ چروے نے اسے بتایا کہ سسی کو کیا ہوا تھا۔ پنو سسی کو کونے کا درد برداشت نہ کر سکا اور خدا سے دعا کی کہ وہ زمین کھول دے اور اسے اپنے ساتھ دفن کرے۔ ایک سچے عاشق کا دعائیں سنی گئی اور زمین کھل کر اسے نگل گئی، جیسے سسی نے کی تھی۔ سسی اور پنو کی محبت کی کہانی کا المناک انجام میری کلات کو مشہور کرتا ہے۔ میری کلات اس لیے مشہور ہے کہ اس کا شمار بلوچستان کے قدیم ترین ثقافتوں میں ہوتا ہے۔ سسی اور پنو کی مقبول کہانی جو اپنی شاعرانہ زبان اور ایک میر شہزادے کی مزاحمت کی وجہ سے بلوچی آداب پر بہت اثر رکھتی ہے، میری کلات کی یہ علامت اور ہسٹری ہے۔ آج کے ویڈیو پسند آنے کی صورت ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لازم شیئر کریں اور ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔ تو اسی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو کریں لائک، چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتا ہوں کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیے، فی امان اللہ۔